اساں اہل ایمان اہل اسلام دی زندگی دا جو بنیادی ترین مقصد ہے وہ ہے اللہ کریم جل شانہ دی ذات بابرکات نو راضی کرنا۔ قرآن پاک دے 8ویں پارے سورہ انعام دی آیت نمبر 161 وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے، قل اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ ارشاد فرما چھوڑو، انا صلاتی بے شک میری نماز اور جتنی جسمانی عبادات و نسکی اور بے شک میری قربانیاں اور جتنی بھی مالی عبادات و محیا و مماتی، اور حتیٰ کہ میرا جینا مرنا زندگی وصال اقدس فرماونا للہ رب العالمین، یہ تمام دی تمام چیزاں اللہ رب العالمین دی رضا واسطے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید تو وڈی کوئی دوسری دلیل نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جتنے دلائل حق عطا فرمائے انہاں دے وچ سب تو وڈی دلیل اللہ پاک دی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور قرآن پاک نے سانو یہ چیز واضح فرمائی ہے کہ ساری جتنی عبادات ان پہیاں، ساری زندگی ہے، ساری موت ہے، للہ رب العالمین، یہ تمام دی تمام چیزاں اللہ رب العالمین دی رضا واسطے ہیں۔ یعنی سارے تمام معاملات دا اسا مسلمانہ دے تمام معاملات دا مقصد بنیادی طور تے ایک ہے کہ ساڈا رب کریم ساڈے تے راضی اور خوش ہو گئی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جس نے سارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دین حق لے کے عالم دنیا وچ تشریف لے کے آئے، بت آپ دے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی نورانی ہستیاں، آپ دے پیارے صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی پاکیزہ ہستیاں، انہاں دی تمام تربیت محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے فرمائی۔ قرآن مجید دے وچ موجود ہے کہ یتلو علیہم من آیاتنا، سارے پیارے محبوب نبی علیہ السلام جتنی ہستیاں بھی آپ دی خدمت دے وچ ہیں، آپ انہاں دے ساری آیات دی تلاوت بھی فرمیندے ہیں۔ قرآن پاک فرما رہے کہ نبی پاک علیہ السلام قرآن مجید فرقان حمید دی اپنے پیارے اہل بیت اطہار اپنے پیارے صحابہ کرام دے سامنے قرآن پاک دی تلاوت فرمیندے ہیں، قرآن دی آیات انہاں تک پہنچیندے ہیں۔ بت قرآن پاک کی ارشاد گرامی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت، آیات الہی دی تلاوت دے نال نال محبوب کریم علیہ السلام انہاں نوں باقاعدہ کتاب یعنی قرآن مجید دی ہر آیت دی تعلیم بھی عطا فرمیندے ہیں۔ جتھے او دا پڑھنا محبوب علیہ السلام سکھیندے ہیں، اس دا معنی اور مطلب جو کچھ انہاں الفاظ وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، یعلمہم الکتاب دی ہر آیت دی محبوب علیہ السلام پوری تعلیم اور پورا علم انہاں نوں عطا فرمیندے ہیں۔ اگوں فرمایا والحکمت، یعلمہم الکتاب والحکمت، الکتاب قرآن مجید دی پوری تعلیم دے نال نال آپ حکمت دی تعلیم عطا فرمیندے ہیں۔ حکمت تو مراد میڈیکل سائنسز نہیں ان پہ، بلکہ حکمت دانائی نو آدن۔ قرآن پاک فرما رہے من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس نو اللہ پاک دی طرفوں تدبر، دانائی، دانشوری، عقل مندی، فہم و فراست، یہ چیزاں عطا ہو گئیاں، اس نو اللہ نے سب تو زیادہ خیر دے نال نواز چھوڑا۔ علم دے نال نال دیکھو نا اتنے الفاظ آ رہے ہیں یعلمہم الکتاب والحکمت، کتاب اللہ دا علم ہوئے لیکن بندے کو حکمت نہ ہوئے، بندے دی عقل ہی کم نہ کرے، وہ کدے اپنے عقل نو استعمال ہی نہ کرے، فہم و فراست، دانائی، تدبر، معاملے نو سمجھنا، پوری حکمت عملی اختیار کرنا وہ نہ ہوئے، محبوب کریم علیہ السلام دا نہ مشن پورا ہوندا ہے اور نہ ہی سارے کولو خیر کثیر آندی ہے۔ قرآن فرما رہے نا من یوت الحکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا، حالانکہ علم نافع اللہ پاک دی تمام نعمتاں وچوں سب تو بڑی نعمت ہے، علم دی برابری کوئی دوسری نعمت نہیں کردی، لیکن علم تو اگلی چیز جیڑی ہے خیر کثیر جدے وچ موجود ہے اللہ پاک دی طرفوں، وہ حکمت ہے پئی۔ تو سارے پیارے محبوب علیہ السلام اس حکمت دی تعلیم عطا فرمیندے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ جو آپ قرآن دی اپنے نورانی الفاظ تشریح فرمیندے ہیں، جو آپ دی سیرت طیبہ آئی، سنت مبارکہ آئی، اور محبوب علیہ السلام او فیض عطا فرمیندے ہیں جس نال انسان دی عقل کامل اور راسخ ہوندی ہے۔ سانو دین دی تبلیغ بھی کرنی ہوئے تو قرآن پاک جو حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، ادعو الی سبیل ربک،
اے میرے پیارے بندے اگر تو اپنے آپ نو اس منصب دے لے کے آئے کہ تو دین دی تبلیغ کرے میں اللہ پاک دے احکام پہنچاویں میری مخلوق نو جنوں انس نو میں اللہ پاک دے راستے دی طرف دعوت دیویں تو اے نہیں کہ بس جو دل وچ آیا ہو جناب گل کیتی گئے اور لوگاں تے سیدھے ڈانگا مسامڑیاں تے کلہاڑے چلاونے فتوے دے شروع کر چھوڑے تو مرتد ہو گئے تو کافر ہو گئے تو فاسق فاجر ہے تو فلاں ہے ادھر تو نفرت پیدا ہو سی قرآن نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت بڑے تدبر دے نال حکمت اور دانائی دے نال اپنے رب تعالی دے راستے دی طرف دعوت رہو والموعظۃ الحسنۃ اور ہمیشہ اچھے الفاظ موعظۃ حسنہ ایسا واز ایسی نصیحت جد وچ حسن ہی حسن موجود ہوئے تو اس اچھے واز و نصیحت دے ذریعے اور حکمت دے ذریعے رب تعالی دی طرف دعوت رہو اور فرمایا جس لئے تساں دعوت دین دے سو اللہ پاک دے راستے طرف دعوت لے سو تو بس سامنے یہودی بھی آسن عیسائی بھی آسن ہندو بھی آسن سکھ بھی بدھ مت بھی اور کئی ملحد اور لا دین بھی دہریے جڑے سرے تو اللہ نو ہی نہیں مندے آدن جی ہے کائنات ایک بگ بینگ اور بالکل حادثے دی صورت دے وچ اور بہت بڑے دھماکے دی صورت وچ آئی لیکن بناون والا کوئی نہیں اسادے جی وہ دھماکے دی صورت وچ وجود وچ آئی ہے قرآن پاک دی آیات وچ رہنمائی ملدی ہے لیکن وہ دھماکہ از خود نہیں ہویا وہ خالق کریم دی ذات بابرکات دا حکم ہے پیا تو الغرض وہ اللہ پاک دا وہ مظاہر فطرت دتے تا ایمان رکھ دیں لیکن خالق کریم دا سرے تو انکار کر دیں تو یہ وقت انہاں لوگن جس نے دعوت دین دے سو تو وقت وہ اگو دلیلہ قائم کر سن تو انہاں وقت جھگڑا کر سن مجادلہ کر سن تو اللہ پاک فرماتا ہے جادلہم باللتی ہی احسن غیر مسلمہ دے نال جس لئے دلائل دا تبادلہ اور مناظرے دا موقع آوے تو جادلہم باللتی ہی احسنو جدال اور دلائل دا تبادلہ بھی اس طریقے دو تکرائے احسنو جڑا کائنات انسانی سب تو زیادہ اچھا طریقہ ہو سی کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہوئے کوئی گالی گلوچ نہ ہوئے آج کل تا تقریر ممبران دوتے بیٹھ کے گالیاں کرتے ہیں اور ساڑا جیڑا مولوی صاحب ماشاءاللہ جتنا زیادہ جوشیلا ہوئے جتنا زیادہ سامنے والے دی دیاں بہنا ماما نو پڑھ سکے جتنا انہوں نے گالی تے بے عزتی تے اور رسوائی دی منزل تے پہنچا سکے اساں دے ساڈا سب تو بڑا عالم ہے یہ ساڈا سب تو بڑا مناظر ہے اسلام حالانکہ قرآن وچ حکم ہے قولوا للناس حسنا اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ صرف مسلماناں نال چنگی گل کرو للناس الناس سارے دے سارے انساناں نو آکھا ویدا ہے قولوا للناس حسنا جنن بھی گل کرو لوگوں دے نال ہمیشہ اچھے طریقے دے نال کرو یہ وجہ ہے کہ صحیح مسلم شریف پہلی جلد کتاب الایمان وچ حدیث صحیح ہے ساڈے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دے کولوں اس وقت تکلیف قربان ونیو بہت زیادہ شرف حاصل کر رہی ہے وصال اقدس کو لو ترائے دہاڑے صرف پہلے دی گل ہے تکلیف بہت شدید آئی مطلب دور دراز جزیرہ نمایاں عرب دے علاقے جو قبیلے دے جو ایک بزرگ تشریف لے وہ پہلے تو محبوب علیہ السلام دا کلمہ پڑھ چکے صاحب ایمان محبوب دی زیارت واسطے آئے لیکن مدینہ شریف پہنچ کے پتہ چلا قربان آقا کریم علیہ السلام دی طبیعت بہت ناساز ہے لیکن انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں اتنا سفر کر کے آیا اگر بہت کرم نوازی ہو سی میں نے اپنی زیارت دا شرف ایک منٹ واسطے صرف عطا ہوئے سی محبوب علیہ السلام وقت آپ تا رحمت للعالمین آپ دے دروازے عالی تو کوئی کدے خالی مانی نہیں سکتا سیدنا انس ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ میں 10 سال دام جس نے 622 سنے عیسوی دے نبی علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف گن کے آئے میں انصار دا بچام ہاں جی مالک انصاری اور میری امی ام سلیم رضی اللہ عنہ جو کہ محبوب علیہ السلام دے ابا جان اور دادا جان دا حضرت انس دی امی آپ دی خالہ آپ دی نانی اما آپ دے نانا ابونا سب دے نال چکے ہائی آپ دا حرمت والا رشتہ آپ دے والد دا بھی آپ دے دادا جان دا بھی تو فرمایا وہ جنہی حضرت ام سلیم میری امی جان محبوب دی بارگاہ محبوب نے بڑا کرم فرمایا میں 10 سال دی عمر چم وہ اپنے والدین دے تعلق دی وجہ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا بس انس یتیم ہے انہاں دا والد وصال پا چکا ہے آج تو بعد انس ساڑے گھر دے وچ راسی اساں دی تمام تعلیم اور تربیت بھی کرسوں اور نال سانو انس کولو اے فائدہ ہو سی کہ ساڑے جس لے گھر والے مکہ شریف وچوں ہجرت فرما کے تھے آوے سن تے ام سلیم تواڈا بچہ ساڑی جڑی پردہ داری دے معاملات ہو سن چونکہ بالغ بچے نہیں ملنا اس واسطے اے 10 سال دا ہے نابالغ بچہ ہے لیکن سمجھدار ہے اے ساڑی پردہ داری دے معاملات ساڑی مدد کر سی
گھر دے کام کار نال تعلیم تربیت محبوب علیہ السلام دی اور آپ دی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، آپ دے پیارے اہل بیت اطہار اولاد امجاد رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور جتنے اکابر صحابہ کرام مہاجرین و انصار صاحب سروتن اللہ تعالیٰ نے رزق نال نواز ہو آئی، تو اس دور کوئی مسلمانہ دا گھرانہ ایسا نہ مل سی جس سے کوئی نہ کوئی یتیم بچہ یا یتیم بچی پرورش نہ پا رہے ہوئے، کیونکہ محبوب اس چیز دی تعلیم عطا فرماتے ہیں۔ اگر یتیم سارے دروازے تے آوے اور اس کو اساں دھکا دے چھوڑوں اور ادی اساں مدد نہ کروں، خیال نہ کروں، تو اللہ پاک فرماتا ہے بھاویں نمازاں پڑھے، روزے رکھے، تہجد گزاری کرے، جتنا نیک صالح ہوئے، اس دا آخرت تے ایمان کوئی نہیں ہے۔ سیکھڑیار میرے میزان تے نہیں آمنا، حساب واسطے قیامت والے دن میرے سامنے نہیں آمنا۔ قرآن پاک اللہ پاک نے پوری سورہ الماعون نازل فرمائی، آخری پارے موجود ہے سورۃ الماعون۔ اللہ پاک فرماتا ارأیت الذی یکذب بالدین، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، کیا تساں اس شخص نو نہیں ڈھا جڑا یوم الدین قیامت والے دن اور بدلے اور انصاف والے دن دا انکاری ہویا کھلوتا ہے، دی تکذیب کر لا رہے، وہ بھاویں نمازاں پڑھدا ہے، روزے رکھے، دا عمل دستا پہ ہے کہ اس نو قیامت دے ایمان کوئی نہیں ہو، بالفعل عملی طور تے تو وہ جھٹلا رہے گویا قیامت والے دن نو، مسلمان ہونے دے باوجود جھٹلا رہے۔ محبوب کریم علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن دے اگلی آیت دے سورۃ الماعون دے ارشاد فرمایا الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے کہ جس لئے کوئی یتیم بچہ یا بچی اس دے کولوں مدد منگن واسطے اس دے دروازے تے آوے، یدعو یہ اس نو ہٹا چھوڑدا ہے اپنے دروازے تو اور اس نو دھکے دے چھوڑدا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور جس لئے کوئی مسکین ادے دروازے دے آندا ہے تو اے نہ خود اس نو کھانا کھویندا ہے، اور جڑے ادے علاقے دے وچ مال و دولت والے مسلمان ہیں انہاں نو بھی نہیں دسدا کہ یار فلاں گھر دے وچ فاقے آ چکے ہیں، فلانے سردی تو ٹھٹر رہے ہیں، انہاں کول کپڑے کوئی نہیں تن بدن دے، انہاں دے بچے بیمار ہیں، انہاں کول دوائی علاج معالجے دے پیسے کوئی نہیں، یہ جانن دے باوجود، علم رکھن دے باوجود ولا یحض علی طعام المسکین، نہ مسکیناں نو خود کھانا دیندا ہے، حالانکہ دے کتے جانور پالے ہوئے پالتو جانور تے پرندیاں دا انہوں شوق ہے، بڑی سہولتاں دے وچ پہ، لیکن نہ خود مسکین بندے نو کھانا کھویندا ہے، ولا یحض، نہ باقی لوگاں نو بھاردا ہے انہاں دی مدد واسطے۔ فرمایا ایسا شخص ہے کہ جدا آخرت تے کوئی ایمان نہیں، یہ صحیح مومن نہیں ہے پیا۔ صحیح مومن وہ ہے قیامت دے دن تے اس دا ایمان ہے جڑا یتیم دی رکھوالی کرے، اس دا احترام کرے، اس دی مدد کرے۔ مدد دی طاقت نہیں ہے تو وقت بھی بڑے اچھے اور آسن طریقے دنال اس نو چائے دا کپ پلا کے کوئی گرمیاں تا مشروب پیش کر کے معذرت کر لوے، لیکن نہ چہرے دوتے سختی آوے، نہ سخت الفاظ ہوئے، تو نہ کوئی ایسا ہاتھ ٹوٹے کہ اس نو دھکے دے رہے تھے ہٹا رہے۔ اور مسکین دی خود بھی مدد کرنی ہے جتنی ہو سکے، اور باقی مالداراں کو بھی بن کے اگر سارے دوستاں دے وچ او لوگ جنہاں دوتے سارا اثر ہے، ساری گل دی اہمیت نو مندن، سانو مندن، انہاں کول بن کے باقاعدہ انہاں دساؤں بھائی علاقے فلاں مسکین گھرانہ ہے، مالدار نہیں پہ، غرباء پہ، انہاں دی مدد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تانوں اپنی رحمت دے نال نوازے۔ ہاں جی، کیونکہ سانو دین اسلام نے یہ چیز واضح فرمائی ہے۔ قرآن پاک وچ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ، تہاڈی چوں کون ہے جڑا اللہ نو قرض حسنا دے؟ اللہ پاک تا خالق کریم ہے، اللہ تعالیٰ نو کیڑے ساڈے قرضے دی ضرورت ہے؟ لیکن کیا مطلب ہے آیت بینہ دا؟ چونکہ عربی زبان وچ قرآن نازل ہویا، عربی مبین وچ اللہ پاک دے جتنے ضرورت مند بندے ہوندے ہیں، غریب مسکین بندے ہوندے ہیں، جس لئے اساں انہاں دے اتے مال و دولت خرچ کر دے، اللہ دی دتی ہوئی توفیق اللہ فرمائدا ہے ایک قرض نے میں تانوں لازمن لوٹا کے دے ساں۔ یہ میں اللہ نو قرضہ پہ دے دیو، تے قرضہ تو فرض ہوندا ہے واپس لوٹا ہونا۔ تو فرمایا بات میں یہ نہیں کہ تساں 1 روپیہ خرچ کیتا تے میں تانوں وہ روپیہ لوٹا کے دے ساں، فیضاعف، تساں اپنی طاقت دے مطابق میرے غریبہ مسکینہ تے خرچ کیتا ہے، میں اپنی شان تانوں اضعاف کتنے گنا زیادہ کر کے تو لٹے سا نہ رہے۔ اور قرآن پاک دے دوسرے مقام تے اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مثل الذین، مثال انہاں لوگاں دی ینفقون اموالہم جڑے اپنے مالاں نو خرچ کردن فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے دے وچ، کمثل حبۃ، انہاں دی مثال اس کسان اور کاشتکار والی اور زمیندار والی مثال ہے جڑا ایک دانہ کنک دا زمین دے وچ موسم آمن دے بتر آمن تے کاشت کریندا ہے چا، فرمایا وہ باقی جتنی بھی کنک پیدا ہوندی ہے تے ایک سٹی پیدا ہوندی ہے، لیکن جیڑا دانہ تساں اللہ دے راستے دے خرچ کر دیو میں اودے تے انبتت سبع سنابلا، ایک سٹی نہ پیدا کرے ساں، سبع 7 سٹیاں اودے تے جمع ساں، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور میرا وعدہ ہے کہ ہر سٹی دے 100 دانہ پیدا کر ساں، وہ 7 سٹیاں تے ہر سٹی چ 100 حبۃ 100 دانے، تے 7 سٹیاں کتنے بن گئے 700 دانے۔ فرمایا یہ مثال ہے انہاں لوگاں دی جڑے اللہ دے راستے خرچ کر دین، تواڈی زندگی دے اندر اندر میں رب کریم اس وقت تک تواڈا سانس نہیں توڑنا، نہ تسا دنیا نو چھوڑنا ہے جب تک 1 روپے دے بدلے 700 روپیہ تانوں میں اللہ پاک واپس آئے، ایک قرض ہے میرے اوپر۔ اور اگو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وقت اللہ تعالیٰ دا اے تہینے پکا حتمی وعدہ، لیکن وقت اس تو بھی زیادہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا وقت کئی ہوندن جڑے اس ذہن نال دے دن کہ میرے رزق تاکہ برکت ہوئے میں صدقہ، اور فرمایا کئی ہوندن جڑے اس دی نیت ہی نہیں کریں دے بلکہ صرف میں اللہ نو راضی، اور کوئی سائل آونیے، کوئی منگتا آونیے، کوئی مہمان آونیے، مسافر آونیے، ایڈے خوش ہو ویندن۔ فرمایا 700 والا تو میرا پکا وعدہ ہی نہیں، لیکن تساں جتنی خوشی نال دے سونا بت میں بھی جتنا چاہساں 700 گنا تو بھی زیادہ اس واسطے اضافہ کر دے، کم از کم 700 گنا ہے۔ تو میرے دوستو قرآن تا اللہ تعالیٰ دے سارے وعدے پر حق ہے، قرآن تو بڑی تو کوئی دلیل نہیں ہے، اور رب کریم دا ارشاد ہے۔ اچھا بھئی اساں اپنے وعدے کر کے اعلان کر کے بعض اوقات سانو لوگاں نال کیتے ہوئے وعدے تو معذرت کرنی پوندی ہے، یار میں وعدہ کیتا ہے کہ فلانا معاملہ تو نال کریساں لیکن میں مدد نہیں کر سکتا، میں اپنی گل تے کیوں، میں فلانی مالی طور تے اس وقت زیادہ گنجائش نہیں رہی، یا میں آپ ضرورت مند ایسا بن گیا، فلانا مسئلہ فلانی پراب۔ وعدے دی خلاف ورزی تے 2 بنیادی سبب ہوندن، یا تا وعدہ کرنے لے سرے تو نیت چ خلل ہوے کہ اج ٹائم پاس واسطے، اج وقت اگا نکلن واسطے وعدہ کر گنو، لیکن نیت شروع تو وٹے ن پہ، نیت خراب ہے شروع تو، بھئی گل پوری کو نہیں سے کرنی، با اج نو ہٹاؤ کیویں، یا نیت ہی خلل ہوندا ہے جی دی وجہ تو بندہ وعدہ نہیں پورا کر سکتا، یا نیت بالکل صحیح ہوندی ہے انسان دی، بالکل ٹھیک مخلص، لیکن جس لئے ٹائم آندا ہے اس لئے ایسی کوئی پریشانی، کوئی ایسا بڑا مسئلہ آویندا ہے کہ معذرت کرنی پوندی ہے۔ 2 سبب ہیں، ایک نیت خرابی اور دوسرا عجز۔ اللہ پاک تا انہاں ساری چیزاں تو پاک ذات بابرکات ہے، اللہ پاک نو کیڑی کوئی پریشانی ہے، اللہ پاک دے خزانے کیڑی کوئی کمی ہے بھائی، ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو فرمائے حق فرمائے، نہ کوئی نیت دے خلل دا اتھے مسئلہ تے نہ کوئی عاجزی دا اتھے مسئلہ، تو سبحان ذات بابرکات اور علی کل شیء قدیر ذات بابرکات ہے۔ اس وقت سڑے آقا کریم علیہ السلام دی احادیث صحیحہ دے وچ مضمون موجود ہے کہ محبوب علیہ السلام فرماندے ہیں حیرت ہوسی اس بندے تے جڑا اللہ دی رضا واسطے رزق حلال دے وچوں غریباں مسکیناں ضرورت منداں دا خیال کردا ہوندا تے وقت اس دا مال و دولت کم ہو ونجے نہیں، کسے دا مال اللہ دے راستے دیون دے باعث کدے ختم نہیں ہو سکتا۔ مت محبوب علیہ السلام نے قرآن پاک دے مبارک مقام تلاوت فرمایا کہ اللہ پاک فرما رہے ہاں جی احل اللہ البیع وحرم الربا، اور اس سے مضمون دے وچ جڑی آیات اللہ پاک نے مزید نازل فرمائیاں انہاں دے وچ ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود نو مٹا چھوڑدا نے، اصل مول بھی چلا ویندا ہے، اتے آون والا سود اور نفع بھی جڑا ہے بناوٹی وہ بھی چلا ویندا ہے، تے مزید گھر دی ہر شے نکل ویندی ہے حد دے وچوں، کیوں یمحق اللہ الربا، جنن سود دے معاملات پیسے ودھاون واسطے کرسو اللہ سود نو تو ملیا میٹ کر چھوڑس نے، اگو فرمایا وا یربی صدقات، لیکن جڑے صدقات نے سو یربی اللہ مسلسل کانٹلی نیوزلی انہاں چ برکت پائی رکھسی، انہاں نو ودھائی رکھسی، 1 روپیہ دے سو 700 روپے واپس آندے رہسی، سارا ایمان کامل ہوئے۔ اس واسطے بھائی گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
دے محبوب علیہ السلام چکے یہ درس عطا فرمائندے ہیں قرآن پاک وچ ایسے مقامات اتر رہے ہیں محبوب علیہ السلام دی حیات طیبہ ہوئے یا وصال اقدس تو بعد آپ دا نورانی گھرانہ یا آپ دے مہاجرین و انصار جنہ دوتے اللہ پاک دی کرم نوازی ہیں یتیم بچے اور یتیم بچی تو کدے بھی انہاں دا گھرانہ خالی نہیں ہویا کردا محبوب کریم علیہ السلام دا فرمان ہے انا و کافل الیتیم کہاتین من اصبعیہ و اشارہ الی اصبعیہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جائیں ایک یتیم دی کفالت دنیا دی زندگی کر چھوڑی قیامت والے دن خرب ہا انسان حسن صرف اج جڑا ہے روئے زمین تے 7 ارب تو زیادہ زندہ انسان موجود ہیں تو آدم علیہ السلام دا زمانہ تا اج تو ٹھیک 9000 سال پہلے دا زمانہ ہے نبی علیہ السلام دی ولادت مقدسہ تو 7500 سال تے ہن محبوب علیہ السلام دے آمد نو 1500 سال چند مہینے کم 1500 سال ہوئے کھلوتے 1446 سن ہجری چل رہے ہیں نا اور ہجرت تو ہی سن ہجری چل رہا ہے محبوب علیہ السلام نے 53 سال دی عمر مبارک ہجرت فرمائی ہے تو 1446 دے 53 جمع کرو جواب 1499 آسی ربیع الاول شریف بھی گزر گیا 12 ربیع الاول شریف اور ربیع الثانی جمادی الاول جمادی ثانی اج جمادی ثانی دی 29 ہے پہ شاید اج چند نظر آویں یا کل نظر آوے سی تے اے 3 مہینے کامل ہور اتے گزرے کھلوتے چوتھا مہینہ شروع ہے یعنی کیا مطلب 8 مہینے کم 1499 سال نبی پاک علیہ السلام ولادت مقدسہ نو ہو چکے ہیں 1500 سال اے گنو 7500 سال پہلے دا زمانہ ہے تو آدم علیہ السلام اور آپ دے پیارے بچیاں دا زمانہ اج تو ٹھیک 9000 سال پہلے دا ہے ہن 9000 سالاں دی مخلوق انسانی بھی گنو 7 ارب ہونے آبادی چ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور قیامت پتہ نہیں ہے جی کتنی دور ہے پئی لہذا خرب ہا انسان حسن قیامت والے دن ہکے میدان معاشر وچ اتنا انساناں دا رش بھیڑ مجمع لیکن محبوب علیہ السلام فرماندے قیامت دی ہول ناکیاں دے باعث کیونکہ اتنا خوف ہو سی ہر ایک دے سوائے اللہ تعالیٰ دے محبوبین اور مقربین دے انبیاء اور رسول علیہ السلام تا نور دے منبر تے جلوہ گر اولیاء اللہ الکاملین علماء ربانیین قرآن پاک دے حافظ نیک متقی انسانہ دی خدمت کرنے والا ان پڑھ تو ان پڑھ خوش اخلاق انسان ہاں جی تو آپ دیکھ سو کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں تک قیامت والے دن عزت دا مقام 50,000 سال دا نہیں آدھی سے سیئے چھے اللہ دے پیارے بندے تے ان گزر سی جی میں پیشی دی نماز تو لے کے دیگر تک دی نماز دا وقت ہوندے انہاں تا اللہ تعالیٰ دا دیدار ہو رہے ہو سی اللہ پاک دی کرم تے سارے انسانہ دا ایک طرح معاملہ نہیں ہونا جی میں بعض لوگ آخ دیں لیکن عام لوگاں دوتے میرے جائے گناہگار اللہ تعالیٰ معاف فرماوے قرآن فرماتا یوم یجعل الولدان شیبا قیامت والا دن تا بچیاں نو بڑھا کر چھوڑے سی جمانہ نو تا کہیں صدمے دے باعث وال سفید ہوندے اور بڑھاپے دی منزل جلدی ویدیاں کوئی شوگر ہو گئی اللہ محفوظ رکھے فلانا تکلیف ہو گئی فلانا پریشانی آ گئی یکدم بڑھاپے آل چل پیا جمانہ نو تا بڑھاپے جلدی ویدیاں بعض اوقات دے دیو کئی ایسے کیسز ہوندے لیکن یوم یجعل الولدان شیبا وہ ایسا ہولناک دن نے سخت دن قیامت والا دن جڑا بچیاں نو فوراً بڑھا کر چھوڑے ہاں جی لیکن محبوب علیہ السلام فرماندے جے دنیا دے وچ ایک یتیم بچے دی رکھوالی کیتی نے اس دا تحفظ خیال کیتا نے تا انا وکافل الیتیم خربا انسان ہی کھلوتا ہو سی نا میرا او امتی جائے یتیماں نال محبت کیتی ہے یتیماں دا تعلیم تربیت انہاں نو کاروبار کروا کے منزل تک پہنچا چھوڑا سا اپنے قدماں تے کھڑا کر چھوڑا اور کدے بھی انہاں نو اے نہیں ساکھا کہ میں تواڈے تے فلانا احسان کیتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى جس لے کسی دی مدد کیتی کرو تو بعد اس نو اذیت پہنچا کے تے آخر جی کل توڑی تے ساڈے گھر پلدا رہے تے ان فلانی گل پیا کریندا ہے فرمایا سارا باطل ہو ویندا نے صدقہ تساں اللہ دی رضا واسطے کام کیتا ہے اس کریم نال تعلق رکھو جے واسطے کیتا نے تساں کوئی اس بندے واسطے کیتا ہے اس دا حکم ہے دے محبوب علیہ السلام دا حکم ہے اس وقت تساں نیکی کیتی تو ہن اس بندے کول جزا کیوں لیندے ہو جس ذات دی رضا اور قرب واسطے تساں اودی تو فرمایا محبوب علیہ السلام نے جڑا ایسا میرا امتی ہے نا یتیم دی کفالت کرنے والا وہ جڑے مجمع سو جی میں اللہ دا محبوب بن کے خود اس نو ہاتھی چ پکڑ کے اپنے نال کھڑا کرساں اتنا اپنے قریب کھڑا کرساں کہا تینے من اسبیہ فرمایا جی میں میری شہادت علی انگلی اور وسطی بڑی انگلی ہے اور درمیان وچ کوئی تیسری انگلی نہیں محبوب علیہ السلام اور یتیم بچے اور بچی دی کفالت کرنے والا مسلمان مرد و عورت ان محبوب دے نال لگ کے کھڑوتا بڑا ساؤ جس نو قیامت والے دن شاف معاشر
رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین حضور خاتم النبیین اللہ کے محبوب اکبر کہ عرش الہی جس نے ظاہر ہونے سجے پاسے کرسی بچھائی ویسی، اور جس نے انسانیت اتنی پریشان ہو سی سارے محبوب علیہ السلام عرش الہی دے سجے پاسے کرسی. قرآن فرماتا ہے اسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، محبوب دا مقام تا مقام محمودیت ہے، مقام محمود تے آپ فائز ان پہ. تو محبوب علیہ السلام دی اتنی عزت آ، لیکن یتیمہ دی کفالت کرنے والے نو محبوب اتنا قرب، جس نو قرب مصطفیٰ علیہ السلام قیامت والے دن مل گیا، وہ بخشا گیا بلا حساب. بس سیدنا انس رضی اللہ عنہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یتیم بچہ ہے، اور جس نے محبوب نے کرم فرمایا وقت حضرت انس دی امی ام سلیم انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کی تھی حضور آپ بڑا کرم فرما رہے، حضور میرا بچہ آج تو بعد تواڈے سپرد ہے، لیکن ایک مزید کرم فرماؤ. یہ ہجرت تو جن محبوب آئین مدینہ شریف ہے اس وقت دی میں، یعنی 14 دہاڑے آپ نے قباء شریف قیام فرمایا، اس وقت دی میں گل کر رہا. احادیث صحیحت بار بار آ رہے، محبوب نے توجہ فرمائی ام سلیم دساؤ مزید کیا چاہتی ہوں. عرض کی تھی حضور سب کچھ آقا دے قدمت قربان، اتنی مہربانی فرماؤ کہ کتنی نسلاں تو ساڈے گھرانے وچ آ رہے کہ جوان ہوندا ہے بچہ ساڈے گھرانے دا اودی شادی ہوندی ہے، اللہ اس نوں ایک بیٹا عطا کردا ہے. بیٹا جس نے 5-6 سال دا ہوندا ہے والد فوت ہو گئے فمات ابوہ، اور یہ ساڈے گھرانے نسلاً بعد نسلاً اتنے عرصے تو جاری ہے. اور حضور انس دا والد مالک ہی میرا شوہر وہ جوان ہویا، اس دی میرے نال شادی ہوئی، اللہ نے سانو انس بن مالک پیارا بیٹا سنا انس رکھا. یہ اج 10 سال دا ہے لیکن 5 سال دا ہی کہ اس دا والد بھی فوت ہو گیا، ہن اکیلا ہے یتیم بچہ. حضور دعا فرماؤ جس لئے میرا انس جوان ہوئے اس دی شادی کراں، اللہ اس نو بیٹا دے وے تو میرا انس فوت ہو ونجے. ہن تساں قدم رنجا فرمائے اللہ دے محبوب دعا فرماؤ اللہ میرے انس نو لمبی زندگی عطا فرماوے تے کثیر اولاد ہوئے، اور وقت اولاد واسطے رزق بھی چاہیے ہوتا ہے، نہ میرے انس نو رزق دی تھوڑ ہوئے نہ اولاد دی کمی ہوئے تو عمر بھی لمبی ہوئے. محبوب علیہ السلام نے فوراً ہاتھ مبارک اٹھائے اللہم بارک لہو فیما رزقتہ. ہاں جی اللہ پاک انہوں جتنا رزق دے میں ادھے برکت بھی کثیر عطا فرماوے، اور اللہ پاک انہوں اولاد دی نعمت دے نال بھی نوازے، اور انہوں دی عمر دے وچ بھی برکت عطا فرماوے. بس سیدنا انس دا وصال سن 90 ہجری دے وچ ہے. محبوب آیا نے ہجرت فرما کے 10 سال دیا 90 ہجری چ وصال ہے، 100 سال عمر، 1 صدی عمر. حالانکہ بیٹا 5 سال دا ہویا باپ فوت ہو گیا جوانی وچ، اللہ نے انہوں 100 سال عمر عطا فرمائی. سیدنا انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ ایک گل ہو گئی، محبوب دی دعا ثابت ہویا محبوب اللہ دے برحق سچے آخری رسول، آپ دی دعا قبول ہوندی ہے. اور اولاد اتنی عطا فرمائی، حالانکہ بیٹا پیدا ہو گیا 5 سال دا ہو گیا باپ فوت ہو گیا. حضرت انس دی اولاد تو دیکھو کتاباں وچ، حضرت انس ایک دہاڑ محبوب علیہ السلام دی برکت دے اوتے بیان فرما رہے ہیں اپنے شاگرداں، فرمایا ایک بیٹا پیدا ہو گیا 5 سال دا ہو گیا ماتا ابو ہو ساڈے آبا و اجداد فوت ہو گئے، میرے حق وچ محبوب دی دعا آ گئی. فرمایا میں ہن تواڈے سامنے گننا شروع کرے نا میرے جڑے پتر ہیں جڑیاں میریاں بیٹیاں اور پتراں دی اگو اولاد بیٹے بیٹیاں نہیں میرے پوترے تے پوتریاں ڈوترے تے ڈوتریاں. فرمایا میں اپنی زندگی دے جس لے گندا نا اپنے بیٹیاں نو پوتے پوتیاں نو بیٹیاں نو نواسے نواسیاں نو، اس وقت فرمایا انہاں دی تعداد 120 تک پہنچی ہوئی ہے. آپ دی زندگی دے جڑے آپ وچوں پیدا ہون والے تھے اولاد وچوں اگو سلسلہ پیدا ہونے والا ہے. فرمایا میں اجے دنیا وچ موجود اور آپ نے تا اپنے پڑپوتیاں نو رٹھا، اللہ نے 100 سال آپ دی عمر رکھی. محبوب دی آمد تو بعد ہی 90 سال سن 90 ہجری چ آپ دا وصال ایک دس ہے تو الغرض. اور فرمایا رزق میرے تمام پوتے پوتیاں بیٹے بیٹیاں نواسے نواسیاں کوئی ہک بھی نہیں جڑا رزق دی تنگی دا شکار ہوئے. فرمایا دنیا دا او قیمتی ترین ریشم پرنیا حریر ابریشم میرے کئی بیٹے ادھر تاجر ہیں. فرمایا انہاں 120 اولاداں وچوں میرے اتنے 25 یا 26 ذکور، فرمایا بیٹے پوتے اور اگوں نواسے جڑے ذکور ہیں نا مرد، وہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ 25 یا 26 آپ نے گنے اس وقت تک جامع شہادت روش ما چکن جڑے میرے واسطے ذخیرہ آخرت ہیں، محبوب دے دین تے قربان ہو چکن. باقی سب موجود
اور ارشاد فرمایا دنیا دا کوئی ایسا قیمتی معاملہ نہیں جی تجارت میرے بچے نہ کرتے ہوئے صرف اپنا رزق نہیں باقی خلق الہی دی خدمت کر دیں محبوب کریم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ ہے تو او سیدنا انس ابن مالک 10 سال آپ فرمائیں خدمت لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 10 سنوات میں 10 سال محبوب کریم علیہ السلام دے گھرانے اقدس دی خدمت کی تھی محبوب دے وصال اقدس دا وقت آیا میں 20 سال دی عمر مبارک ہو گیا بالغ ہونے تو بعد فرمایا بغیر اجازت بغیر حجاب اور پردے دے میں محبوب علیہ السلام دے در دولت تے حاضر نہیں ہویا جب تک احکام پردہ نہیں آئے میں محبوب علیہ السلام دے گھرانے دی ہر خدمت اندرون دے سارے کم کار میں خادم دے ذمے اور وقت آیات پردہ تو بعد فرمایا میں محبوب دی ذاتی خدمت وصال اقدس تک میرے حبیب نے میں نے اپنا خادم بڑھا کے رکھا ہے خدمت لرسول اللہ علیہ السلام 10 سنوات میں 10 سال کامل محبوب کریم علیہ السلام دی خدمت کی تھی ما نہرانی قط میں بچام زیر تربیتم میرے کو بڑی بڑی غلطیاں خطاواں ہوندیاں محبوب دی آپ دے گھرانے دی طبیعت دے خلاف گلاں بھی کر باندام عمل بھی کر باندام ما نہرانی قط ان 10 سالاں چ ایک واری میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام نہ میرے تے ناراض ہوئے نہ مینوں کدے سخت لفظ بلکہ غلطی دے دین محبوب مسکرا ہو جانا ہسن لگ دین یہ کم سورے کو اچھا آئندہ خیال اس کام نو آئندہ این کرنا ہے اور اتنی کرم نوازی فرما میں نہ کوئی میٹھی چیز اس تو بعد میں کھوا میں نہ اور محبوب علیہ السلام 10 سال تک سارے بڑے بڑے قانون نافذ کرنے والے قانون نو اگے تشریح کرنے والے بڑے بڑے ججز دے گھر حالانکہ چائلڈ لیبر دے قوانین اسلام نے بچیاں دے حقوق 1400 سال پہلے بیان فرمائے چھوٹے بچیاں نو گھراں دے کم کار واسطے رکھ سن اور انہاں نو استریاں لے سن انہاں نو کوئی ہو گیا غلطی کوئی نقصان ہو گیا چند ہزار روپے دا تا او انہاں نو سزاواں دے سن جناب ہاں جی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی خدمت سیدنا انس 10 سال ما نہرانی قط میرے محبوب نے کدے میری ڈانٹ ٹپڑ نہیں کی تھی ایک دفعہ ناراض نہیں ہوئے کدے سخت لفظ نہیں میرے کریم آقا نے فرمایا تربیت بھی فرمارن کرم نوازی اور فرمایا پورے 10 سال ما سمیتو من فمہ ہی کلمات لا قط فی جواب سائل کوئی رات نو سائل آیا یا دن نو منگتا آیا میں رات دن پورے 10 سال ایک واری بھی نبی پاک علیہ السلام دی زبان اقدس تے کسے سائل دے جواب نہیں دا لفظ نہیں سنا فرمایا میری 10 سالہ زندگی محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس تک 10 سال میں محبوب دے نال رہے آپ دی خدمت رات دن کوئی دن نو آ رہا ہے رات نو کوئی فلانی شے پیا منگدا ہے کوئی فلانی شے پیا منگدا ہے محبوب کدے کدے کوئی بہت گھبرایا ہویا سائل آویا تو ابو نال مذاق فرما کے انہوں خوش کر دیں چیز اس دی طلب تو زیادہ عطا کر دیں لیکن تھوڑا جہا پہلے مذاق کر کے اس نو بے تکلف چا فرمائے دیں تاکہ اس نو اے نہ ذہن آوے کہ میں اس وقت مانگ رہا ہوں کئی بڑے بڑے خاندانی پس منظر رکھنے والے لوگ غریب ہو گئے او آتے ہیں ایک مسافر محبوب علیہ السلام دی بارگاہ جا گیا اس دا راستے دے جانور ہلاک ہو گیا مسافر آئی اس کوئی 3-4 دہاڑیاں دے سفر تے مزید اگے بڑھنا آئی وہ تو مدینہ طیبہ اپنا سامان ہی چاہیے ودا ہے کافی سارا اور محبوب دی بارگاہ چا گیا محبوب فوراً کھانے پانی سارا انتظام ہو ویندا جس لئے محبوب علیہ السلام نال ملاقات ہوئی عرض کی تھی حضور میرا جانور جڑا ہے وہ ہلاک ہو گیا اور اس وقت میں اپنے گھر تو کوئی 3-4 دہاڑیاں دے فاصلے دتے ہیں اس علاقے چ میری کوئی واقفیت کوئی نہیں تو میں آپ کے متعلق سنا ہے آپ کریم ابن کریم ہستی ہو مہربانی فرماؤ اور میں اٹھ عطا فرماؤ میں اٹھ لے ویسا ادھتے اپنا سامان ہی رکھ سا خود بھی سوار ہو سا بہت تھک پیا اور 3-4 دن جس لئے اپنے گھر پہنچ ویسا حضور پوری کوشش کرے سا آئندہ دا اڈے ہوئے تو اڈا اٹھ میں تو انہوں واپس کر دے محبوب نے فرمایا اٹھ نو واپس نہ کرائے اٹھ ساڑے کو نو ہن لیکن اساں تو انہوں جڑا دیکھ رہنا تو اڈے واسطے اساں اٹھ دا ایک بچہ ذہن چ رکھ دیتا اساں تو انہوں اٹھ دا بچہ تو ساں آرام کرو کھاؤ پیو اور تھکاوٹ اپنی اتارو سانو اپنی خدمت دا موقع دیو کل تو اڈا پروگرام ونجے پرسو پروگرام بنے ونجن دا اصل جناب تو انہوں اٹھ دا بچہ پیش کرے سوں اور تو ساں سوار ہو کے تشریف بھی ہو جائے اور بالکل پریشانی ختم اس نے کہا حضور اٹھ دا بچہ جو میں نے عطا فرمائے سو تو میں
اپنا سامان بھی ادھر رکھنا ہے، خود بھی سوار ہونا ہے، وہ مینو چیسی یا میں اس میں چیسا؟ مہربانی فرماؤ جی، کرم فرما ہی رہے ہو تو میں نے پورا اٹھ عطا کرو، جڑا میرا وزن ہی چاہ سکے، میرا سامان ہی چاہ سکے، میں نے گھر توڑی پہنچاوے تسا فرمائے دیو توڑا، یعنی اٹھ دا بچہ۔ محبوب علیہ السلام نے آپ مسکرائے، بہت خوش ہوئے، ہنستے ہنستے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا عبداللہ، اے اللہ دے بندے، میں دسا جیڑا وڈے تو وڈا طاقتور جوان اٹھ بھی دے سو، کہیں نہ کہیں اٹھ دا بیٹا تو ضرور ہو سی، کہیں نہ کہیں اٹھ دا بچہ ضرور ہو سی۔ تو بچے تو مراد وہ بالکل ہی بچہ نہیں، توڑا مراد اسے لے رہے، مراد ہے پورا اٹھ دے سو، لیکن ہونا تو بچہ کہیں نہ کہیں اٹھتا۔ وہ تو حضور میں فہم تو ہوں میں سمجھ گیا، میری ساری پریشانی ختم ہو گئی۔ بعد چو بندہ بھی بڑا ہستا رہا، محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہو گیا، وہ تو محبوب دا ذکر آویا، وہ تو جالا جب کی روندا بھی آئی، محبوب نو یاد کر کر کے درود و سلام دے نذرانے بھی پیش کردہ آئی، اور محبوب نے جو مزاح فرمایا وہ فوراً ہی انبساط اور خوشی دا عالم ہر اکتیا ویندا ہی محبوب دا جسے واقعہ سنیندا ہوندا ہی بات دے وچ مہربانی دا۔ الغرض 10 سال سیدنا انس فرمیندن اسا محبوب دی خدمت کیتی، نہ ساڈے تے کدے ناراض ہوئے، غلطی دے باوجود اصلاح فرمائی اور ہنس کے فرمائی، خوشی دے نال فرمائی، اور سانو کوئی نہ کوئی چیز کھوائی، کرم فرمایا جہدے نال ساری پریشانی بالکل نیڑے نہ آندی۔ اور رات دن کوئی سائل آیا ہے ماں سمیتو، میں ایک باری بھی محبوب دی زبان اقدس دوں کسے سائل دے سوال اور منگتے دے منگن دے جواب دے میں کدے نہیں اور لا دا لفظ نہیں سنا کہ جناب اج اسی ساڈے کول کوئی نہیں۔ تو وہ وصال اقدس دے دناں دے وچ وہ بابا جی آئے محبوب دے پیارے صحابی رضی اللہ عنہ، جس نے محبوب دی حالت طیبہ ڈٹھی، جگر پاش پاش ہو گیا، بہو غم دی حالت وچ آ گئے۔ حضور الفراقہ الفراقہ، حضور من تا نظر آ رہے کہ بس ہن آپ سانو ہجر و فراق دے امتحان وچ مبتلا فرما رہے ہو، حضور کرم فرماؤ۔ میں نہیں لگتا کہ آئندہ میں حضور دی عالم دنیا زیارت میں کوئی قول فصل ارشاد فرماؤ، ایسی پکی گل جس نو میں اپنے پلے بن گنا، اور ساری زندگی جیڑی اللہ نے مینوں حضور تو بعد عطا کیتی ہے میں اودے تے عمل کراں، تاکہ میں سب تو اچھے مسلماناں وچ قیامت والے دن شمار ہوں اللہ دی بارگاہ۔ محبوب علیہ السلام تکلیف دے عالم وچ، لیکن اپنے غلام دا سوال سن کے بہت خوش ہو گئے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابی، جب تک اللہ تعالیٰ نے تو زندگی عطا کیتی ہے دو گلنا پلے بن عید تے عمل کر، تو سارے مسلمان سب تو افضل و اعلیٰ مسلمان ہو، ویسے سب تو اچھا مسلمان۔ نمبر 1 طیب الکلام، اپنی زبان دے جڑن بھی لفظ جاری کرے نا طیب، اچھا لفظ جاری کرے، کہندا دل نہ دکھے، تیرے الفاظ کسی دی کاٹ نہ کریں، کہندا دل رنجیدہ اور زخمی نہ کریں، ہاں جی، اور کوئی گالی گلوچ نہ ہوئے، کوئی جھوٹ غیبت نہ ہوئے، گلہ غمازی نہ ہوئے، طیب الکلام۔ جب تک اللہ نے تین میرے باپ زندگی عطا فرمائیے، ایک تا یہ چیز اپنے تے لازم کر کے گل جڑن کیتی کرے نا اچھی کیتی کرے، اور دوسرا اطعام الطعام، سستی چھوڑ دے میں، اپنی محنت کریں، مزدوری کریں، کسے تے بوجھ نہ بڑے، اپنے بالی بچے دا خرچہ اور تھوڑا جہا پیسے بچا کے سائڈ تے رکھے، جس سے کوئی مسافر آوے، کوئی مہمان آوے، کوئی تینوں ملن آوے، تیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہر حال وچ اس نو کھانا کھوا کے ہی رخصت کرے۔ اطعام الطعام، دو چیزیں، طیب الکلام و اطعام الطعام، اچھی گل اور کھانا کھلانا۔ ساڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر مبارک ساڈے واسطے جتھے ہر معاملے دی قبولیت، ساڈی نماز نہیں ہوندی جب تک محبوب تے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وتلو درود ابراہیم وعلی آلہ، محبوب آپ دی آل طیب، آپ دے صحابہ کرام، آپ دے ہم درد کتیاں نال ادب، جیڑی شے دی محبوب نال نسبت ہے، محبوب دا تا ذکر مبارک برکت۔ اج دی اے محفل اقدس اسا مسلماناں دا سال یکم محرم الحرام تو شروع ہوتا ہے، لیکن چونکہ سنے ہجری تو بھی پہلے سنے عیسوی اور سنے مسیحی جاری ہے، اور بس سنے عیسوی دی نسبت کس کریم ہستی دے نال ہے؟
سانو تو قرآن نے تریجے پارے آخری رکوع چ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے سورہ البقرہ دے آخری رکوع لا نفرق بین احد من رسلہ. ساڈا جویں محبوب علیہ السلام دی نبوت اور رسالت دے ایمان کامل ہے، انہیں آپ تو پہلے جتنے برحق سچے رسولان نظام انبیاء کرام علیہ السلام، قرآن نے فرمایا میں تہاڈا خالق ہاں، میرے حبیب تہاڈے نبی اور رسول برحق میرے آخری نبی علیہ السلام، انہاں تو پہلے ما سبق سارے انبیاء نو بھی میں اللہ نہیں بھیجا ہے. لہذا عیسائی ابراہیم علیہ السلام نو منسن، آدم علیہ السلام نو منسن، عیسیٰ علیہ السلام نو منسن، یوسف علیہ السلام نو منسن، چند ایک ہور ہستیاں انہاں نو منسن، باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بھی انکار کرسن، سارے انبیاء اور رسول دا انکار. یہودیاں نو گنسو حضرت آدم علیہ السلام نو منسن، ابراہیم علیہ السلام نو منسن، حضرت اسحاق علیہ السلام نو منسن، اسماعیل علیہ السلام دی نبوت اور رسالت نہ منسن، یعقوب علیہ السلام نو منسن، یوسف علیہ السلام نو منسن، موسیٰ علیہ السلام نو منسن، عیسیٰ علیہ السلام دا سرے تو انکار کرے سن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو گالیاں کر سن اور فخریہ آکھ سن انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، اساں قتل کیتا آئی رومن حکومت دے نال مل کے اساں فتوی جاری کیتا آئی عیسی بن مریم علیہ السلام دے قتل دا. ہاں جی اج بھی جڑے یہودی مذہبی نال گل کرے سو وہی آکھ سی کہ عیسی علیہ السلام دے اساں قاتل ہیں، تو او نہ جبکہ اساں جڑے اہل ایمان ہیں نا محبوب علیہ السلام دے امتی لا نفرق بین احد من رسلی، ساڈا آدم علیہ السلام تو لے کے محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکات تک چاہے 2 لاکھ کم و بیش 24,000 چاہے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 جتنے برحق انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں جنہاں دی تعداد اللہ جاندا ہے، اساں سب دی نبوت اور رسالت کامل ایمان رکھتے. تو چونکہ 25 دسمبر بیت اللحم جو فلسطین وچ، دعا کرو اللہ اہل فلسطین نو ظالماں دے ظلم تو نجات عطا فرمائے. ہن اگلی واری پاکستان دی لگ گئی ہے، ایک ایک کر کے جڑا ہے نا تو او جناب ساڈے ملکاں نو نشانہ بنا رہے ہیں. اور چونکہ عرباں نے رہنمائی کرنی ہے، عرب مال و دولت اور عیاشی دے وچ پے گئے اور ساڈے وچ اتنے فرقے اور پاکستان چکن اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے. وڈے کھو اتنا انتشار، ساڈی سپریم کورٹ دے ججز متفق نہیں ہیں. ہن تاں جناب وکیلاں دے سامنے سماعت ہو رہی ہوندی، ایک دوجے دے خلاف بیٹھے ریمارکس دیندے ہوندے. ساڈا کیڑا ایک فوج ساڈی تقسیم، ادھی فوج عمران خان دے نال، ادھی فوج جناب موجودہ سسٹم دے نال. کیا ساڈے علماء متفق ہیں پہ؟ صرف اہل سنت دے علماء رو ایک دوجے دا گریبان پھاڑ رہے ہیں. کیا دیوبند دے علماء متفق نہیں؟ پچھلے دن مولانا فضل الرحمان اور پاسم طاہرہ شرفی او مدارس اللہ کیتا ہے. ہن دہائی قانون ایٹ اے ٹائم چل سن ایک ملک دے وچ، جڑے چاہسن وزارت صنعت و تجارت دے تحت مولانا فضل الرحمان اور دوجے صرف وزارت تعلیم دے تحت جناب اپنے آپ رجسٹرڈ کروائے سن. کوئی ایک شعبہ ڈساؤ چاہ ایک گھر دے بندے ہی کیا متفق ہیں؟ یہ انتشار اس دے پیچھے اسباب ہیں اور ساری کم عقلی اور ساری اسامی برابر دے. تو میرے دوستو اگلا ٹارگٹ ایران اور نال ہی پاکستان. ہن پاکستان دے جناب میزائل ٹیکنالوجی کس طرح حملے شروع ہو گئے، پابندیاں لگن لگ گئی ہیں. رات دے جناب شدید حملے کر کے حوثیاں دی یمنیاں دی ساری فوجی تنصیبات تباہ کر دیتی ہیں راتی امریکہ نے اس گزشتہ رات. یہ نویں سال دا معاملہ ہے. تو اساں چونکہ سب دا ادب کرنے والے انبیاء کرام علیہ السلام، اس نے عیسوی جڑا ہے فلسطین دا مقام جڑا بیت اللہ میں جتھے عیسائیاں دا سب تو بڑا عالمی چرچ اور جرگا ہے پیا ویٹیکن سٹی دے وچ، اس عین جگہ دے 25 دسمبر نو اج 1424 سن عیسوی 25 دسمبر 2024 دا یعنی اج تو 2024 سال اور اے جڑے اتے اج 10واں دہاڑ شروع ہے. 2024 سال 9 دہاڑے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی اتھے ولادت مقدس ہو گئی اور بعد دے وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے پیروکاراں نے انہوں نے جناب سن عیسوی دا آغاز کیتا. اس وقت اساں چونکہ سن عیسوی اور سن مسیحی اس دی نسبت جڑی ہے نا وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام دی نورانی ذات ببرکات دے نال. لفظ عیسیٰ دا معنی فلسطینی اور شامی عربی دے وچ المطیع بندا ہے، اللہ دا سب تو بڑا فرما بردار بندہ. لفظ عیسیٰ دا معنی ہے اللہ دا سب تو بڑا اطاعت شیار فرما بردار بندہ. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تو اس واسطے اساں اپنا سن ہجری وطود تے اساں خوشیاں دا اظہار نہیں سے کر سکتے.
کیونکہ محرم شریف دا آغاز ہوتا ہے تو سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کہ ساڑیاں نمازاں نہیں اس وقت تک اللہ دی بارگاہ قبول ہوندی ہیں جب تک آل طیب تے درود و سلام دے نذرانے نہ پیش کروں مت اساں ادو تے خوشیاں نہیں منائے دے کیونکہ اڈا محرم شریف تک اہل بیت اطہار دی یاد ساڈے تے اتنی غالب ہوندی ہے سنے عیسوی ہے لیکن اگے پیچھے بھی گناہ ہوندا ہے لیکن اس طریقے غیر لوگ جویں کرن اساں مسلمان ہیں میں پتہ لگا پچھلے سال بھی یکم جنوری چلو سنے عیسوی دا بھی اساں آغاز کروں تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ مل بیٹھوں محبوب دا ذکر خیر ہو ونجے برکتاں ہو ونجن اور دعا کیتی ونجے وے اللہ سارے سب دے حال تے کرم فرماوے اور اللہ پاک سارے واسطے آمن والے دہاڑے ساری ملت اسلامیہ واسطے خیر و برکت دا باعث بناوے آمین وما علیہ الا